السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 17 کا. اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے وہ علم کے بارے میں ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو علم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ باقی بھی انبیاء کرام کو بہت علم عطا فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات علم کی خاص کیوں کہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی اور پرندوں کی زبان سکھائی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علماً کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس خاص طور پر یہ بات ذکر کی ہے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وقال الحمد للہ الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے علم دیا، بلکہ ان کا علم باقیوں سے مختلف تھا. یعنی کہ باقیوں سے ان کا علم مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ پھر مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ علم دینے کے ساتھ ساتھ رب کائنات فرماتے ہیں کہ وقال الحمد للہ الذی، کہ وہ دونوں اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور دونوں نے کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں. فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. کس ذات کے لیے؟ اس ذات، اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. من عبادہ المؤمنین، مؤمنین پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی علم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی. پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات کہ سورت کے شروع میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے. اس کی دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی مختصراً بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور اب دوسری دلیل حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ ہے. انبیاء علیہ السلام کی واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بالخصوص دیا. جو باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایسا علم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کو خصوصاً وہ علم عطا کیا. وہ علم کیا تھا؟ وہ علم تھا جو جانوروں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بولیاں سکھائیں. وہ علم، اس علم کی بات کی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اور اس علم کو حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس رب کائنات کی ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک ترین بندوں پر بھی ہمیں فضیلت عطا کی. پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وارث، انبیاء کے وارث کیا ہے کہ ان کا علم جو ہوتا ہے وہ وراثت میں جاتا ہے. اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اس کی وراثت، اور جو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ بھی. دونوں میں اس سے مراد وہ دونوں وراثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وراثت عطا کی، جس کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے،
جو اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انبیاء کی وراثت در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے۔ جو مال اور اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ در حقیقت جو انبیاء کرام جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ در حقیقت صدقہ ہوتے ہیں، باقی ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ وقالا، اور کہا، یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی تمام جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، لیکن پرندوں کا ذکر خصوصاً اس لیے کیا گیا کہ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے ان کے۔ اب لوگ یہ سمجھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پرندے کیوں موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ان پر ایک بہت بڑی عنایت تھی کہ پرندے ہمیشہ ان کے ساتھ اوپر ان کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے۔ تو یہاں پر اس لیے خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ پرندوں کی بولی سکھائی گئی، تاکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ پرندے وہاں پر ان کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں کہ وہ ان کی بولیاں سمجھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور چونٹیوں کی بھی بولیاں حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائیں، نہ صرف پرندوں کی بلکہ چونٹیوں کی بھی، اور باقی پرندوں کی بھی تمام بولیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائیں۔ اب آپ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اب جس طرح سے اے آئی چل رہی ہے، اب وہ جانوروں کی بولیاں اور وہ اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، اور وہ جانور اب اس طرح کی آوازیں نکال کے جب ان جانوروں کے آگے رکھی جاتی ہے تو وہ جانور اس طرح سے پریٹینڈ کرتے ہیں جس طرح سے وہ آواز نکالی جاتی ہے۔ اٹ مینس کہ ان کی آواز کے ایک اپنے سگنلز ہوتے ہیں، اس طرح کی وہ جس طرح کی ان کی فیلنگس ہوتی ہیں اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے جانوروں کو پال رکھا ہوتا ہے اور بہت عرصے تک جانور کو ساتھ رکھا ہوتا ہے تو ان کو بھی ان کی آواز سے کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، کہ کچھ فیلنگس ان کو سمجھ آتی ہے۔ اب وہ ان کی مکمل بات چیت نہیں سمجھ آتی، لیکن کچھ ان کی فیلنگس کو سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم عطا کیا تھا وہ ان کی تمام بولی کو، ان کی بات چیت کو، جس طرح سے ہم نے اس کا قصہ پڑھا، اس کے بارے میں ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے، اس کے چونٹیوں کے بارے میں پڑھیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل بولی سکھائی کہ وہ جس طرح سے فیلنگس ہیں جو بات چیت کرتے ہیں وہ سب وہ سمجھ لیتے تھے، یعنی صرف ان کی فیلنگس نہیں بلکہ ان کی آپس میں مکمل طور پر بات چیت کو سمجھنے پر وہ قدرت رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ ھذا لہو الفضل المبین، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تمام فضل جتنے بھی اللہ نے عطا کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، پھر مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس ایک خاص طور پر خصوصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں بالکل مختلف ہیں، کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند و پرند جتنے بھی تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت ہوا کو بھی کر رکھا تھا۔ اس میں کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام لشکر یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، یعنی سب کے سب وہاں پر آئے ان کے ساتھ، اور یہ ان کے ساتھ لشکر میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا کہ جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، سب کو اکٹھا کیا گیا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، کیا کہا؟ قالت، کہا، نملتن، ایک چونٹی نے، یا ایہا النمل، اب وہ اپنی بلا رہی ہے چونٹیوں کو، یا ایہا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، کہ تم سب کے سب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، چلی جاؤ، سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایک کتنی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ یعنی چونٹیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے واقف تھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان
صرف انسان انسان کے بارے میں ہی جانتا ہے، اور جو جانور اور یہ جو چونٹیاں ہیں شاید ان کی یہ احساسات اور یہ جذبات اور یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ انسان کو سمجھ نہ سکتے ہوں۔ یہاں پر اس بولی سے ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے کہ جو ڈسکشن چل رہی ہے چونٹیوں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے کیا کہا، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پیروں میں روند ہی نہ ڈالے، کہ وہ اپنے پیروں میں تمہیں کچل ہی نہ ڈالیں۔ یعنی ان کو یہ ڈسکشن انہوں نے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پیروں میں کہیں روند ہی نہ ڈالے، اور سلیمان اور اس کا پورا لشکر، کہ اس بات سے یعنی کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو، وہم لا یشعرون، اور وہ ان کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ تم ان کے پیروں کے نیچے کچلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چہرے پر، ضاحکن تبسم سے مسکرا دیے، ضاحکا من قولها ان کی بات پر، من قولها وہ جو بات کر رہی تھی چونٹی ان کی، جو قالت نملتن ایک چونٹی نے کہا تھا نا، تو من قولها اس کی بات پر مسکرا دیے، وقالا اور کہا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کہی، بجائے اس کے کہ ہم جیسے انسانوں کو اگر ایسی کوئی بھی بات معلوم ہو جائے ہم فوراً اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی بات کتنی خوبصورت ترین بات ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہی، انہوں نے مسکرا کر ہنس دی اور دعا کرنے لگی کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لا سکوں، ان اشکرا نعمتک کا، میں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، التی انعمت جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہیں، علیہ مجھ پر، وعلی والدیہ اور جو میرے والد پر بھی، میرے والدین ماں باپ پر بھی جو تو نے انعام کیے ہیں، یہ جتنی بھی نعمتیں تو نے دی ہیں، انہوں نے فوراً ان کی بولی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں میرے پاس میں وہ الفاظ کیسے لاؤں کہ میں تیری ان تمام کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ انہوں نے کتنی عاجزی سے کہا کہ تو مجھے توفیق دے، ربی اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ ہم اللہ سے وہ توفیق ہی نہیں مانگتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کر دیا وہ کافی ہے، لیکن نبی نے اللہ سے کہا کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے عطا کی اور جو میرے والدین کو عطا کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور پھر اس کے بعد اگلا جو سوال کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہ مجھے ایسے اعمال عطا کرنے کی توفیق عطا کر، میں ایسے اعمال کرتا رہوں ترضاہ کہ جس سے تو راضی ہو جائے، سبحان اللہ، جس سے تو مجھ سے خوش رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ابھی تک جواب نہیں دیا چونٹیوں کی بات کا، پہلے دعا کی، سبحان اللہ، اگلی دعا انہوں نے کتنی خوبصورت کی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور تو مجھے داخل کر لے اپنی رحمت کے اندر۔ اللہ نے اتنی رحمتیں عطا کی ان کو، اتنی نعمتیں عطا کی، ابھی بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت، اس کی رحمت کا سوال کیا۔ ہمیں تو تھوڑی سی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نوازشیں مل جائیں تو ہم تو خود کو معلوم نہیں کیا سے کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے اتنی عاجزی سے اپنے رب سے مانگا کہ اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت میں داخل کر، فی عبادک الصالحین، سبحان اللہ، اور پھر کیا کہا، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر۔ یہ نبی اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے لیے یہ دعا مکمل دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحین۔ اس دعا کو لازمی یاد کیجیے اور اس کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وتفقد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا کہ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے
کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. کس کو نہیں دیکھتا؟ ہدہد جو پرندہ تھا. ہدہد پرندے کی جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک بتایا تھا کہ اس کی خاصیت تھی کہ اس کو جس طرح سے زمین کے اوپر چیزیں نظر آتی تھی، اسی طرح سے زمین کے نیچے بھی اس کو سب کچھ نظر آتا تھا، واضح نظر آتا تھا. اور اسی خاصیت کی بنا پر وہ قافلے کے آگے آگے چلتا تھا اور وہ ان کو بتاتا تھا کہ کس جگہ پر پانی ہے، تاکہ وہ جہاں پر قافلہ پڑاؤ کرے تو ان کو پانی نکالنا مشکل نہ ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور ان کے حکم سے پھر جنات وہاں کھدائی کرتے اور پھر وہاں سے پانی نکل آتا. اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر ارشاد ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تمام پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے تو ظاہر ایک ہدہد ایک خاص پرندہ تھا، انہوں نے غائب پایا. ام کان من الغائبین. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اب اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی موجود تو ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یا یہاں موجود ہی نہیں. یعنی ام کان من الغائبین، کیا حقیقت میں وہ غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ اس سے مراد ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا کیا تھا، لیکن غیب کا علم نہیں تھا ان کو، کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے. اس سوال کے اندر کتنی اہم بات چھپی ہوئی ہے کہ ام کان من الغائبین. انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایسا ہے کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، وہ ہے یہاں پر اور مجھے نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ان باتوں کو کھول کھول کر ہمیں بیان اس لیے کیا کہ میں نے اس کو اتنا علم دیا لیکن غیب کا علم نہیں دیا. تو پوچھ رہی ہیں کہ کہاں ہے ہدہد. حالانکہ ہمارے ہم لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں فلاں کے پاس موکل ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کس نے چوری کی، کس نے آپ پہ تعویذات کی، کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا، کس نے آپ کے ساتھ وہ کیا. نبی ہیں جنات، ان کے جنات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، پرندوں پر بادشاہت دی، جانوروں پر بادشاہت دی، انسانوں پر بادشاہت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کو بھی ان کے کنٹرول میں کیا. اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ ام کان من الغائبین، کہ کیا وہ ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ ہے ہی نہیں، یہاں موجود ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. لا اعذبنہ عذابا شدیدا. بادشاہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کو معلوم ہے لشکر چلنے لگا ہے، یہاں کیوں موجود نہیں ہے، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا. پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس کو سزا تو دوں گا، اولا اذبحنہ، یا پھر میں اس کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو، اگر ہدہد مجھے نہیں ملا تو میں اس کو یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. اولا یاتینی بسلطان مبین، یا میرے سامنے وہ کھلی دلیل لے کر، واضح دلیل لے کر آئے کہ وہ یہاں پر غائب کیوں ہے، کہاں گیا ہے وہ، میرے دربار میں کیوں نہیں. ومکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یقیناً میں اسے سخت سزا تو دوں گا. پھر انہوں نے کیا کہا کہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا، کس نے؟ ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں. یعنی دیکھیں کتنی اہم بات آ رہی ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ایک ایسی خبر اور ایک ایسی میں دلیل لے کر آیا ہوں، ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہ آپ کو تو اس کی خبر ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پرندہ کی خبر دے رہا ہے، یعنی آپ کو خبر نہیں ہے، یعنی یہ ساری خبر اللہ کو ہے، تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میں ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے. میں وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. سبا در حقیقت ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی نام تھا. یہاں شہر مراد ہے، یعنی یہ صنعاء یمن سے 3 دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے معروف ہے. سبا اس بستی، اس جگہ کا نام جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. من سبا بنبا یقین، کہ سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، یقین والی سچی خبر. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے. اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا، عورت بادشاہت کر رہی ہے. یعنی ہدہد کے لیے یہ بات ایک بڑے تعجب کی بات تھی کہ سبا میں ایک عورت حکمران ہے. لیکن آج کل کہا جاتا یہ ہے، یعنی کہ اس سے بہت اہم بات سمجھنے کو یہ ملتی ہے
کہ عورت کو حکمرانی یعنی کہ ایک بہت بڑا حکمرانی، ایک بہت بڑا منصب ہے، اور ان کو بڑی ہی حیرت ہوئی ہدہد کو کہ عورت حکمران ہے اس ملک پر۔ لیکن آج کل سمجھا ہی جاتا ہے کہ عورت ہر معاملے میں مرد کے برابر ہے، اگر مرد حکمران ہو سکتا ہے تو عورت بھی حکمران کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ملکہ سبا یعنی کہ بلقیس کے اس ذکر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سربراہی جائز ہے، حالانکہ قرآن نے ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اس کی جواز یہ ہرگز نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے وہ حکمران ہو سکتی ہے۔ عورت کی حکمرانی اور سربراہی کے بارے میں نہ ہونے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بعض دلائل موجود ہیں۔ ہوا کیا اس کے بعد کہ اس نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا، تعجب کے ساتھ یہ کہا کہ انی وجدتم عوراتن تملکہم، کہ میں نے ایسا پایا، ایسا دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتیں دی ہیں۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ عطا کیا۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا عرش بھی بہت بڑا، اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے۔ کہا کہ جاتا ہے کہ اس کا عرش جو تھا، اس کا طول جو ہے یعنی کہ اس کی جو وڈتھ ہے وہ 80 ہاتھ، اور اس کی عرض جو ہے، عرض جو سوری اس کا عرض جو ہے، اس کی وڈتھ جو ہے وہ 40 ہینڈس، اور اس کا جو لینتھ ہے وہ 80 ہینڈس، اور اونچائی اس کی جو اونچائی جو اس کی ہائٹ تھی وہ 30 ہاتھ تھی، یعنی کہ 30 ہینڈس، ہینڈس بالشت کے حساب سے اس کی وہ کی جا رہی تھی۔ طول اس کا 80 ہاتھ، عرض اس کا 40 ہاتھ، اور اونچائی اس کی 30 ہاتھ تھی، اور اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ باقی واللہ عالم، یہ ساری اقوال ہیں جو بات بتائی جاتے ہیں کہ اس کا عرش اتنا بڑا اور اتنا عظیم تھا۔ مزید ارشاد ہوتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہدہد نے کہ میں نے اس کو پایا، اس کو بھی، اور وقومہا، اور اس کی قوم کو بھی پایا، یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہدہد نے بھی کیا خوبصورت بات کہی کہ اب یہ ہدہد بتا رہا ہے کہ اس کے لیے شیطان نے اس کے اعمال کو، ان سورج کو سجدہ کرنا خوبصورت کر کے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانوروں کو بھی عقل سمجھ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانور اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ ہے۔ سبحان اللہ کہ ان آیتوں کے اندر، اس صورت کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کتنی عظیم مثالیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہدہد نے کیا کہا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہم سمجھتے ہیں کہ جانور پرندوں کو تو عقل سمجھ ہے ہی نہیں، اس پرندے نے بھی کیسی خاص بات کی کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے بنا دیا۔ کیا خوبصورت کر کے بنا دیا؟ فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ أَنْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور ان کو اصل رستے سے ان کو روک دیا، شیطان نے ان کو ہدایت کے رستے سے روک دیا، اور جو اصل رستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا تھا اس راہ سے ان کو روک دیا، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، جب شیطان نے راستہ ہی بند کر دیا تو وہ ہدایت پر کیسے آئیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے راستوں میں حائل نہ کر دے، شیطان ہمارے راستوں میں آ کے کھڑا نہ ہو جائے کہ ہدایت ہم تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں۔ اللہ یسجد للہ، اس کا تعلق بھی کیا ہے کہ زین کے ساتھ ہے، یعنی شیطان نے یہ بھی ان کے لیے مزین کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں، یا اس میں لا تح لا یحت یا لا یحتدون،
جو ہے وہ عامل ہے، یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیسے کریں، وہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ یسجدوا للہ، کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ وما تعلنون، وہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی آسمان سے بارش برسانا اور زمین میں جو جو چیزیں مخفی ہیں ان سب کو وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ، اب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آ رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، وہ رب کائنات جو سب عرش العظیم کا رب ہے، اس کے تخت کی بات ہو رہی ہے، عرش عظیم کا رب ہے وہ۔ بات پہلے اس کی تخت کی ہوئی، قوم سبا کی جو ملکہ تھی، اب اللہ تعالیٰ کی عرش کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رب العرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش کا مالک ہے وہ۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے تو نے۔ مالک تو اللہ تعالیٰ کی مالک تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا ہے، لیکن یہاں سے عرش عظیم کا ذکر کیا، ایک تو اس لیے کہ عرش الہی کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ دوسرے یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا اس نے تخت کی، اس کی بادشاہت کی اور اس کی تخت کی اتنی بڑائی بیان کی، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بڑائی اس کی تخت کی بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے عظیم اور سب سے بڑا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ سرد لٹورا، اس کا سر بڑا، پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ یہاں پر کیا ذکر ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اذهب اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس خط کو لے جا کہ انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط دیا کہ یہ خط میری طرف سے لے جا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی باقی سرداروں کو خط بھیجا تھا ان کو دین کی طرف لانے کے لیے، اسی طرح سے یہ تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا دین کی طرف بلانے کے لیے، انہوں نے بھی خط بھیجا۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب خط پہنچ گیا۔ قالت، اب کہا کس نے، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب کہا کس نے؟ وہ جو ملکہ سبا ہے وہ کہنے لگی اے سردارو، یعنی کہ اس میں بھی یہ تکبر نہ تھا کہ میں ملکہ ہوں تو میں اکیلے فیصلہ کروں گی۔ اس نے اپنے 7 سرداروں سے پوچھا، قالت یا ایوہ الملأ، آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ ایڈوائزری کی ان کو ہر وقت ضرورت ہر انسان کو رہتی ہے۔ فرعون نے بھی اپنے 7 سرداروں کو بٹھایا ہوتا تھا ایڈوائس لینے کے لیے۔ اگر ایڈوائس دینے والے لوگ اچھے ہوں تو جو تخت پر بیٹھا ہوتا ہے وہ اچھے ہی فیصلے کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوائزری کے لوگوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے تخت پر بیٹھے ہوئے کا۔ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس پر ایڈوائزری کے لوگوں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت تخت پر بیٹھے ہوئے کو زیادہ گمراہ کرتے ہیں۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس میں بادشاہت کی کتنی اہم اہم باتیں بیان کی گئیں کہ آپ کو کس طرح سے اپنی رعایا کو لے کر چلنا ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے، کسی کمپنی کو یا کسی ادارے کو کس طرح چلانا ہے۔ وہ کہنے لگی اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت طریقے، ایک کتاب ان کریم، ایک اچھا لکھا ہوا باعزت اچھے انداز میں، کوئی اس میں تکبر کی بات نہیں، پیارے الفاظ میں ایک خط بھیجا گیا ہے۔
इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्म बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, इसके अंदर ये आयत नाजिल हुई। ये खत जो है उन्होंने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया, और वो शुरू भी किससे हुआ, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्फाज अल्लाह ताला ने हमें बयान कर दिया कि ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही नहीं, बल्कि ये अल्फाज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी ये अल्फाज मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर किस तरह से मुशरिकीन ये बात कहते हैं, या जो अहले किताब ये बात कहते हैं, ये बात कि ये जो कुरान के अल्फाज हैं ये सारे मनगढ़ंत हैं, ये कोई कैसे कह सकता है, जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के हैं। उन्होंने जब खत को लिखा तो उन्होंने भी इन्हीं कलमात से खत को लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो, अल्लाह कि ना तुम सरकशी करो, तालू अलैया मेरे सामने, वअतूनी मुस्लिमीन और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम, जैसे कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सरदारों को खत लिखा, बादशाहों को भी खत लिखा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही बिल्कुल खत भेजा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ सरकशी ना करना, मेरे साथ लड़ाई झगड़े मत करना, सरकशी ना करना, बल्कि मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ, यानी कि अल्लाह के ताबेदार बन के आ जाओ।